ملک میں مارشل لا لگ گیا، اس خبر کی بیس کیا ہے یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور عمران خان صاحب کے حق میں اور پاکستان کے خلاف اور عسکری اداروں کے خلاف جو انٹرنیشنل کمپین چل رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، کون اس کو فائنانس کر رہا ہے، کون اس کو پش کر رہا ہے، کون گارڈین جیسے اخبارات کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کیا پارٹی عمران خان صاحب کو استعمال کر رہی ہے یا عمران خان صاحب پوری پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا جی کہ آپ پاکستان میں بھی مارشل لا لگ سکتا ہے، کیونکہ جو جنوبی کوریا میں مارشل لا لگا ہے ان کے محرکات اور ان کے جو حالات تھے سیاسی وہ سیم بالکل ملتے جلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتایا جاتا ہوں جی۔ صدر یون سک یول ہیں ان کے جی، انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیں مارشل لا جو ہے وہ لگانا پڑ رہا ہے۔ مارشل لا اس وقت لگ چکا ہے ان کے ہاں، ان کی پارلیمنٹ میں بھی بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ حالات بالکل ایسے ہیں جیسے پاکستان کے ہیں۔ چوہے صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں پوری سٹوری کو۔ اب ساؤتھ کوریا جو ہے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اور کیونکہ یہ پورا کوریا ہوتا تھا، پھر ایک کورین وار ہوئی چائنیز کے ساتھ، پھر اس کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو نارتھ کوریا ہے وہ سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، اور جو ساؤتھ کوریا ہے وہ ظاہر نارمل ملک ہے اور کیپٹلسٹ ہے، اور وہاں پہ امریکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے جنوبی کوریا کے اندر، اور اس نے بہت رائز کیا۔ اور ایک وقت تھا کہ وہاں اس کے ایکسپرٹ پاکستان آئے تھے، اور یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، بلکہ اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں جب پاکستان نے 5 سالہ منصوبہ معاشی لانچ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے ایکسپرٹس یہاں بھیجے تھے کہ وہ پاکستان کی ترقی کو اس کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پھر 5 سالہ منصوبہ شروع کریں۔ پھر محبوب الحق صاحب کے دور میں ایوب خان کے بعد بھی ایک دور آیا تھا جس میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے وہ، اس وقت بھی وہ دوبارہ جنوبی کوریا یہاں پہ آیا تھا اور اس نے بہت ساری ریسرچ کی تھی۔ بلکہ سو فار سو جب پاکستان نے پہلا نوبل پرائز حاصل کیا، جو ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ظاہر ہے وہ قادیانی تھے یا احمدی تھے، اس وجہ سے ہم ان کو اون نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا کے اندر وہ اسی طرح مشہور ہیں کہ وہ پاکستانی سائنٹسٹ تھے۔ اور جب انہوں نے نوبل پرائز لیا تھا فزکس میں، تو جنوبی کوریا نے اپنے 300 سائنٹسٹ اور 300 پروفیسر جو ان کے پاس بھیجے تھے، اچھا، اور ان کے پاس بھجوا کے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ان کو صرف یہ لیکچر دینا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص نوبل پرائز کیسے حاصل کر سکتا ہے، یا ایک قوم یا ایک سائنسدان نوبل پرائز تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ بس آپ نے تیاری نہیں کروانی، بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیسے نوبل پرائز حاصل کیا جاتا ہے، تو آپ نے صرف ان کو یہ ٹریننگ دینی۔ اور اس میں ساؤتھ کوریا نے ٹھیک ٹھاک پیسے دیے تھے ڈاکٹر عبدالسلام کو۔ تو اس ٹائپ کا ظاہر ملک ہے، اور اس نے بڑی ترقی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس کی انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، وہاں پہ جو انٹرنیٹ کی رفتار ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اور وہاں اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جاپان کو ٹکر دے رہا ہے، یہ تائیوان کو ٹکر دے رہا ہے، یہ چائنا کو ٹکر دے گا، لیکن ظاہر دوسری اکانومیز بڑی تھی اور وہ تھوڑی سی آگے نکل گئی، لیکن اس کے باوجود چھوٹا سا ملک ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹکر دے رہا تھا پوری دنیا میں۔ اور وہاں پہ ٹرمپ بھی آئے تھے، اور پریزیڈنٹ جو ہے نا، امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہ بہت آتے جاتے رہتے ہیں جنوبی کوریا میں، اور وہ آلموسٹ ویسٹرنائزڈ ہے یا امریکنائزڈ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ فوجی اڈے بھی ہیں امریکہ کے، اور امریکہ نے وہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہوئے اور پورے ریجن کے اندر وہاں پہ نظر رکھی ہوئی انہوں نے۔ تو اب ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مارشل لا لگا دیا اچانک، کل جو بڑی سرپرائز خبر تھی، سب پوری دنیا حیران ہوگی، پاکستان کے اندر بھی وہ فلیش ہونی شروع ہو گئی خبر۔ بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یا جو اب فیک نیوز کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس قسم کا تھم نیل بنائے جیسے کہ آپ بنا رہے ہیں آج کل، خیر سے کہ لوگوں کی اٹریکشن جو ہے وہ فوری طور پہ مبذول ہو جائے اس طرف۔ اور میرا خیال ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے سیکھا ہے کہ اس ٹائپ کی سوئنگ ماریں کہ فوری طور پہ لوگ کہیں کہ لو ایک ہی ہو گیا جی، اور اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے اسی ٹائپ کی خبریں چل رہی تھی، اور وہاں جو ان کی اپوزیشن ہے اس نے یہی کارروائی وہاں پہ شروع کر دی جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کر رہی ہے۔ الٹیمیٹلی وہاں پہ فسادات ہونے شروع ہو گئے، وہاں پہ پرابلمس پیدا ہونے شروع ہو گئی۔ پھر جو اپوزیشن ہے اس نے نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کر لیے، کیونکہ نارتھ کوریا یاد رکھیے گا کہ وہ غربت میں دفن ملک ہے، بہت ٹھنڈا ملک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کیونکہ نیوکلیر ویپنز ہیں ان کے پاس، میزائل سسٹم ہے بہت آگے ہیں، کیونکہ وہاں گورنمنٹ نے صرف اور صرف فوجی جو تنصیبات ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں جو ہے نا، کم گاڑیاں وہ نارتھ کوریا کے اندر ہیں، یعنی 1000 میں سے 1.1% لوگ ہوں گے جن کے پاس، 1000 میں سے 1.1 بندہ ہوگا جس کے پاس گاڑی ہوگی۔ اچھا، تو وہ جو گاڑیوں کی فگرز ہے اس میں سب سے کم جو ہے وہ نارتھ کوریا ہے۔ تو نارتھ کوریا بالکل ساتھ ہے، تو پریزیڈنٹ نے یہ الزام لگا دیا ساؤتھ کوریا کی اپوزیشن پہ کہ ان کا ٹلٹ ہے اس سائڈ پہ، اور یہ الزام اس لیے لگایا کہ جو ویسٹ ہے وہ اس چیز سے بڑا گھبراتا ہے، وہ نارتھ کوریا سے بڑا گھبراتا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی پروگرام بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے اور میزائلز بھی ہیں، تو ویسٹ ان سے بڑا گھبراتا ہے۔ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ نے یہ ایکسپورٹ لینے کے لیے جو پوری دنیا کی انہیں یہ بتایا کہ یہ تو دیکھیں جی ہماری جو اپوزیشن ہے ملی ہوئی تھی نارتھ کوریا کے ساتھ، اور اس سے پورا جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کو خطرہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں پہ مارشل لا لگا دی۔ اب وہاں پہ ٹھیک ٹھاک دھینگا مشتی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہاں پہ فوج بلانی پڑ جائے گی پریزیڈنٹ صاحب کو۔ تو وہ جو قیاس آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے یا نظر آ رہا تھا آلموسٹ ویسے ہی ساؤتھ کوریا کے اندر ہے، لیکن ساؤتھ کوریا کی اکانومی بڑی تگڑی ہے، ذہن میں رکھیں، ہم تو میچ ہی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی اور وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں کی اس نے یہی کارروائیاں سٹارٹ کر دیں، دھرنے دینے شروع کر دیے، احتجاج کرنا شروع کر دیے، اور پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اسی قسم کی گفتگو شروع کر دی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا، تو میرا خیال ہے ساؤتھ کوریا اور پاکستان کے درمیان کو خاص فرق نہیں رہ جائے گا، اور ہو سکتا ہے عنقریب وہ بھی ایک فائر وال لگا دیں اور وہاں پہ بھی یوٹیوب چلانا یا انٹرنیٹ چلنا اتنا آسان کام نہ رہے، اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ کی کالز ہیں وہ وہاں پہ بھی بند ہو جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ کوریا جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ دوڑ رہے ہیں اس وقت، اور یہ جو پاکستان کے اندر خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا نا کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو یہاں پہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، تو اس کے امکانات پاکستان کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، بلکہ جناب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک کالا بکسا ہے، اس کے اندر پوری تیاری پڑی ہوتی ہے ہر وقت، بس بکسا کھول کے ان میں سے وہ پیپرز نکال کے تو مارشل لا لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا۔ جس قسم کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کارروائیاں تھیں، محسوس یہی ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی وقت فوج کو آنا پڑے گا۔ ویسے تو فوج مسلسل بلائی جا رہی ہے، 5 اکتوبر کو بھی بلا لی گئی تھی، 24 نومبر کو بھی بلا لی گئی تھی 245 کے تحت۔ مجھے لگتا ہے اگر اگلی بار کوئی کمپین ہوگی یا اس ٹائپ کی کوئی کارروائی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو پھر دوبارہ فوج کو بلا لیا جائے گا، ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ اس بار بھی رینجرز نے پھینٹا لگایا، فوج پیچھے کھڑی رہی، اور پولیس جو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے پھینٹا لگا دیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے اندر بھی ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے، جو پاکستان جیسی اکانومی کے لیے بہت برا ہوگا، اچھا ایک ہولناک نقشہ ہوگا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چوہدری صاحب میں یہی سوال آپ سے ایگزیکٹلی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ریاست مخالف بیانیہ اس وقت بنایا جا رہا ہے، فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف ہر وقت کمپین ہو رہی ہے، آپ کو کوئی چانس لگتا ہے کہ مارشل لا لگ سکتا ہے پاکستان میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے، ریاست کر رہی ہے، وہ اس کے علاوہ ہی معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کری، جیسے فائر وال لگا دیا گیا ہے۔ اب واٹس ایپ کال جو ہے وہ آلموسٹ بندی ہوگی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈیٹا ہی نہیں جاتا، نہ تصویر جاتی ہے، نہ آپ کی پک، نہ آپ کے ڈاکومنٹس جا رہے ہیں، نہ ویڈیوز جا رہی ہیں، تو وہ وہاں پہ روک دیا، انٹرنیٹ بہت سلو کر دیا، اور ہم 4G 5G سے ہم 2G پہ آگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ صورتحال ہوگی ہوئی ہے، اور آئی ٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے، بلکہ بہت سفر کر رہی ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری۔ تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مارشل لا کو کوئی امکان ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کے اندر جان نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ فوج براہ راست آ جائے تاکہ ان کے ساتھ ان کا ذرا مقابلہ ہو یا ڈیل کرنا یا ڈائلاگ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہ ہے، لیکن سردست مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ اگر حالات کو بہت زیادہ خراب ہو گئے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی لگا کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کو مارشل لا لگ سکتا ہے، کیونکہ اگر مارشل لا لگا تو پاکستان کی اکانومی کے اندر جان نہیں ہے، یہ بالکل کلیپس کر جائے گی، جو بڑی بری خبر ہوگی پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ ایٹامک پاور ہے اور ایک پہلا اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، تو دنیا سپیئر نہیں کرے گی پھر پاکستان کو۔ ٹھیک ہے ناظرین، جنوبی کوریا نے جب سیکھنا تھا کہ نوبل پرائز کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، سائنٹسٹ کو جو 300 چوہدری صاحب نے بتائے کہ بھیجا گیا انہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے پاس۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے جملے کے بعد مجھے بڑی گالیاں پڑنے والی ہیں کہ فیک نیوز کیسے چلانی ہے، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو جائیے PTI والوں کے پاس۔ لیکن فیک نیوز کے لیے تو بندوبست گورنمنٹ نے کر لیا نا، اب ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں،
پھر یہاں پہ اینٹی رائٹس ایک فورس بھی بنا رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, جو جس ڈنڈا بردار ہوگی, جس کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہوں گے, وہ شاک بھی دے سکیں گے بندے کو, جو ہوتا ہے نا وہ ٹیزر ہوتے ہیں, وہ جب دیتے ہیں نا الیکٹرک ٹیزر تو اس کے بعد بندہ گر جاتا ہے. اس ٹائپ کی فل فلاج فورس جو انٹرنیشنلی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں رائٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ڈنڈے بھی ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی بڑے خوفناک سے ہوتے ہیں, چھوٹا ڈنڈا ہوتا ہے لگتا بہت تیز ہے, اور دوسرا اس کے اندر الیکٹرک کرنٹ بھی ہوتا ہے, وہ ہے. پھر گیجٹس ہیں جس کے ساتھ سپاہیوں کو سولجرز کو بچایا جا سکتا ہے. اور یہ جو فورس ہوگی, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اس کے اندر ہر قسم کا شخص شامل کیا جائے گا. مثلا فرض کر لیں کہ افواج پاکستان کے تگڑے جوان ہیں, کوئی رینجرز کے تگڑے جوان ہیں, کوئی ایف سی کے تگڑے جوان ہیں, کوئی پولیس کے جوان ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو شارٹ لسٹ رکھ کر کے یونیفارم ان کا تیار کر کے یہاں رکھ لیا جائے گا. اور اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی 2 4 5 10 ہزار بندہ لا کے انہیں کہ لو جی آ جاؤ. پھر تو میرا خیال ہے اس بار وہ جو کارروائی کریں گے وہ زیادہ خوفناک ہوگی. تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے اس کے خلاف ایک اتھارٹی بن رہی ہے, 5 سال قید ہو جائے گی, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا. لسٹیں تیار ہیں, جو ہی اتھارٹی بنے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں لگ سمجھ آئے گی. گورنمنٹ جو ہے نا بڑی سیدھی ہوگی, جو فیک نیوز سے ریلیٹڈ ہے, جو فیک نیوز سے, فیک ڈیٹا, فیک نیوز, یہ جو مشین گنیں چل گئیں, وہاں پہ کوئی 1000 بندہ مر گیا, 1500 بندہ مر گیا, 2000 بندہ مر گیا, 278 بندے مر گئے, وہ, اور پھر یہ جعلی تصویریں وہاں پہ لانچ کر دینا, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی اس چیز کو اٹھانا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو قتل و غارت گری ہو رہی ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں میرا خیال ہے پکڑے جانے والے ہیں ان قریب. یہ جو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں نا جو ایک تصویر چلا رہے ہیں جس کے اندر نیچے خون ہی خون بہہ رہا ہے, وہ پھر یہاں پہ وہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. بھائی کون سی مصنوعات ہے, کتنی کی مصنوعات ہوگی, پاکستان کی اکانومی دیکھیں, اور گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, اور اس کے اندر ایسا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو چلیں بائیکاٹ کر لیں, تو باقی جو پروڈکٹ ہیں وہ استعمال کر لیں. پھر ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے. ناظرین, یہ ڈیجیٹل رائٹ پروٹیکشن اتھارٹی بن رہی ہے جو یہ سب کچھ کرے گی. تیار رہیے, 5 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر, اور آپ کو 5 سال قید بھی ہو سکتی ہے. اور پہلے سب سے پہلے تو قاسم سوری صاحب کو ہونے چاہیے, جو انہوں نے کیا زبردست شاندار قسم کی انہوں نے فیک, بلکہ نہیں ٹرو انہوں نے نیوز کریٹ کی تھی. انہوں نے کہا جی وہ غائب ہو گئے ہیں, ان کو نکال لیا گیا ڈیالہ جیل سے, پھر ان کے اوپر منہ کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے. آئیڈیا کتنا زبردست ہے دیکھیں. عمران خان صاحب کو نکالیں, GHQ کے لے کے جائیں, چھوٹے سیل کے اندر رکھیں, سردیوں میں ٹھنڈا ہونا چاہیے, گرمیوں میں گرم ہونا چاہیے, اور 7 دن کے وقت منہ پہ اوپر کپڑا چڑھا دیں, رات کے وقت کپڑا اتار دیں جب ہر طرف اندھیرا ہو, اور پھر احتیاطاً ایک دیوار بھی بنا دیں ان کے سیل کے سامنے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں. 150 سولجر سے سامنے رکھتے ہیں, پھر تھوڑا تھوڑا زہر دینا شروع کر دیں ان کو, پھر ایک ایسی گیس چلائیں کہ جس سے ان کا دماغی توازن خراب ہو جائے. جو فیصل واڑا صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو. تو یہ کیا زبردست آئیڈیا ہے. تو میرا خیال ہے, اور وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں پاکستان کے, پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر ٹرسٹ بھی بہت کرتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی انٹینشن بڑی اچھی تھی. کیا بات ہے یار. ویسے اب یہ رہ گیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر ایٹم بم بھی چلا دیا گیا, ہائیڈروجن بم, یا نہیں ایٹم بم, اچھا انہوں نے نکالا اور ایٹم بم مار دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ یورینیم جو ہے وہ کھلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. یہی ہو سکتا ہے, اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے بھائی. یا یہ ہے کہ ان کو سرنگ کے اندر دفن کر کے اوپر دیوار لگا دی گئی ہے اور سامنے انارکلی لکھ دیا گیا. کیا تماشا ہے یار. ویسے حد ہے یار ویسے. اور بڑے بڑے نام ہیں اور حرکتیں دیکھیں ان کی, ویسے کمال ہے. جیسے کہ وہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ مشین گنیں چلائیں گے یار. وہ مشین گن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 900 یا 850 فائرس ہو ایک مشین گن 1 منٹ میں کرتی ہے. تو ٹھیک ہے 5000 گولیاں ہوتی ہیں ایک مشین گن کے ساتھ, کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب اگر 5000 گولیاں ہوں اس کے اندر, تو 5 منٹ میں اگر ایک چلائی جائے مشین گن تو سامنے کوئی عمارت زندہ بچ سکتی ہے, کوئی لوگ بچ سکتے ہیں, کوئی عمارت کوئی کھڑی ہو سکتی ہے, ایون جو درخت ہیں وہ اڑ سکتے ہیں, جیسے کہ عموماً فلموں کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہوگا, یا آپ نے ٹرو فلمیں بھی دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں جب مشین گن چل رہی ہوتی ہے سامنے کوئی چیز سلامت رہتی ہے. یہاں پہ کوئی چیز نہیں ٹوٹی, آپ یقین کریں. بس یہ ہے کہ کوئی 2000 لاشیں چلی آئی ہیں اور اس کے بعد غائب ہو گئی. تو حد ہے یار. ویسے اتنے بڑے بڑے نام اللہ کی قسم, ویسے کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. جب پوچھا جائے تو کہہ دیتے ہیں جی BBC نے کہا تھا, کہہ دیا لوگوں نے کہا ہے. اچھا وہ کہنے والے لوگ کہاں ہیں وہ پتہ نہیں ہے. ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا, وہ ڈاکٹر کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں. جی وہ جو پیرامیڈکس ہیں وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا, وہ کہاں ہیں پیرامیڈکس. اچھا سر صاحب آپ نے دیکھا کوئی ایک بندہ میں ایسا نہیں ملا جس نے کہا میں نے دیکھا, سب نے کہا فلانے نے بتایا, فلاں نے بتایا سارا, کوئی ایک ثبوت موجود. اور کہتے ہیں جی لوگ غائب ہوئے ہیں, مسنگ ہیں. تو جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملیز کو چاہیے سامنے آئے. دوسرا 4168 لوگوں کی لسٹ ہے جن لوگوں کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں ان مسنگ پرسنز ان کے اندر نہ ہو, اس کے اندر وہ بھی تو ہے نا جی. تقریباً 6000 کے قریب لوگ پکڑے گئے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگوں کو رہا کر دیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا.
اور جو باقی لوگ ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں. روز ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے کے لایا گیا تھا اور ہمیں مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام آباد کو جلا دیں یا تباہ کرتے ہیں. تو آپ اپنے لوگوں سے پوچھ لیں بھائی. بالکل بالکل صحیح. آئیں تو صحیح ادھر, ان کی وکالت تو کریں آ کے. وہ پکڑے جائیں گے نا آئیں گے تو. نہیں, وہ وہیں پہ بیٹھ کے پشاور کے اندر ہی وہ بابا بابا کر رہے ہیں. ناظرین اپنی اگلی سٹوری کو یہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں. فیک نیوز کے لحاظ سے انٹرنیشنلی بہت اسٹرانگ پروپوگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف, لیکن اس پروپوگنڈے کو ایسے نہیں سر انجام دیا جا سکتا تھا جب تک کوئی اندر سے ہاتھ نہ ملا ہو, جب تک کوئی انہیں گائیڈ نہ کر رہا ہو کہ آپ یہ کرو یا کس بندے کو ٹارگٹ کرو یا کس انسٹیٹیوشن کا ٹارگٹ کرو. وہ لوگ اندر ہی موجود تھے, یہ سب کچھ کروا رہے تھے. یہ ایک پوری تھیوری ہے, پوری ایک خبر ہے, آپ کو پوری اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں یہ ہو کیا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی پروپوگنڈا کون کروا رہا تھا. یہ ویسے زلفی بخاری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب یو کے اندر ہیں اور وہ فریڈم ہے ان کو کہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی بہت ساری لابیز ہیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے, اور وہاں پہ جو اپنا تنظیم ہے اور دوسری تنظیم ہے پاکستانیوں کی, ڈاکٹرز کی, جو پاکستان تحریک انصاف سے بہت متاثر ہیں اور ہونا بھی چاہیے, ہر آدمی کا حق ہے. اور وہاں پہ وہ بڑے انفلوئنشل ہیں, وہ بہت سارے سینیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کو فائنانس کرتے ہیں, جو ان کا نائب پریزیڈنٹ ہے ان کو فائنانس کرتے ہیں, بہت سارے وہاں پہ کرتے ہیں, ان کو کانگریس مین کو کرتے ہیں. تو ان کے رابطے بہت زیادہ وہاں پہ اسٹرانگ ہے. تو زلفی بخاری صاحب ان تنظیموں کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ جو سینیٹر سے اور کانگریس مین سے خط لکھوائے گئے ہیں زلفی بخاری صاحب کا, اس کے اندر بڑا مین کردار تھا, کیونکہ انہوں نے تمام جو پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں وہاں پہ, ڈائسپورا ہے پاکستانی جو ہے, ان سب کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے اور ان کو یوز کرتے ہیں, ان کو وہ ایکٹیو کرتے ہیں. یہ ان کا حق بھی ہے. ویسے کوئی بھی جماعت اس کا حق ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی اپنی آواز اٹھانا چاہتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اٹھائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ یو کے اندر بھی بہت سارے ایم پی ایز کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشنز ہیں. پھر وہاں پہ جو ہاؤس آف لارڈس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں. پھر وہاں پہ جو میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. ایون جو آکسفورڈ کے اندر الیکشن ہوئے تھے اس کے لیے بھی نام انہوں نے عمران خان صاحب کا زلفی بخاری صاحب نے دیا تھا. اب ایک سائڈ پہ زلفی بخاری ہیں جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں, جن کے ساتھ کنیکشنز بھی ہیں, جن کے پاس وہاں پہ ویسٹرن جو لوگ ہیں یا میڈیا ہے ان کے کنیکشن بھی ہیں ان کے ساتھ, اور دوسری طرف وہ بشا بی بی کے مرید بھی ہیں اور بشا بی بی ان کی مرشد بھی ہیں. تو اب اگر گارڈین کے اندر یہ آرٹیکل چل رہے ہیں اور اس کے اندر بھی صرف بشا بی بی کا نیریٹو چلتا ہے اور وہاں پہ مشال یوسفزئی کا ذکر ہوتا ہے, مریم وٹو کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ کون کروا رہا ہے؟ بالکل. تو اب اسٹیٹ کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, ان کا بھی خیال یہ, بلکہ پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بشا بی بی کے ساتھ کنیکشن ہے. زلفی بخاری صاحب کا بشا بی بی ایک نیریٹو کریٹ کرتی ہیں, زلفی بخاری صاحب کو دیتی ہیں, زلفی بخاری صاحب جو ہیں اسے باہر کے میڈیا کے اندر پلے کرتے ہیں. پھر جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی زلفی بخاری صاحب سے مدد لیتے ہیں. زلفی بخاری صاحب مین رول ادا کر رہے ہیں, لائن وہ دیتے ہیں, لائن وہ دے رہے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس ٹائپ کی خبریں اور اتنی زیادہ فیک نیوز ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر, میرا تو اب یقین ختم ہوتا جا رہا ہے کسی بھی تھیوری کے اوپر, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی یہ پوری تھیوری آپ کے سامنے رکھی. لیکن اب یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, آپ یقین کریں کہ میرا اپنا جو اعتماد ہے نا وہ شیک ہوا ہوا ہے اس وقت. اور پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پیلوٹیڈ نیوز ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب تجزیے بھی آلموسٹ ویسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اب یہ انالیسس جو ہے یہ حقیقت کے قریب تو محسوس ہوتا ہے, کیونکہ بشا بی بی جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں زلفی بخاری صاحب کے. چوہر صاحب یہ دیکھیں گارڈین پہ کس طرح سے خبریں چھپتی ہیں, ڈیتھ ٹولز کس طرح انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بتائے جاتے ہیں, بی بی سی کے اندر بتائے جاتے ہیں, اور ایک جعلی ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جو بتاتا ہے جی کہ اتنی زیادہ سرجریز ہوئی ہیں کہ انیستھیزیا کے لیے ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس, ہم نے ویسے ہی کر دیا, اور اتنی زیادہ اگر تھی تو یہ کیسے چھپایا جا سکتا ہے سرکاری ہسپتال. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, بلٹ وونڈ کسی کو لگتا ہے 100-150 بندہ 200 بندہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں نا جو پی ٹی آئی بول دیتی ہے. اگر اتنے بندوں کو گولیاں لگی ہوتی, ان کے جو وونڈز تھے وہ ہیل ہونے میں, انہیں تندرست ہونے میں, بیڈ سے اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ ٹائم لگتا ہے جی, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بس سے گولی نکالی اٹھ کے چلنا شروع کر دیا اور اس کے بعد بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. تو کہاں ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہ سارے ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذہن کے اندر ہی ہیں سارے. ابھی تک تو کوئی لوگ نہیں نکلے, بالکل کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہوئے. اب جو نئی تھیوری ہے, اور بعض اوقات مجھے محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, یہ جو پریکٹس بلٹس ہوتی ہیں نا, یہ فوج کے پاس ہوتی ہیں. پریکٹس بلٹس یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ بہت ٹریننگز کرتے ہیں نا, تو ٹریننگز کے درمیان وہ کچھ بلٹس استعمال کرتے ہیں, اور وہ بلٹس جو ہوتی ہیں ان کے اندر بارود ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو سکہ ہے جو لگتا ہے اسٹرائک کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو آگے انہوں نے چونچ سی بنائی ہوتی ہے اس کو اس کے اندر راؤنڈ کر کے نا گولی.
تو اس کے بعد جب وہ چلائی جاتی ہے تو ٹھا کی آواز آتی ہے، لیکن اس میں سے نکلتا کچھ نہیں، صرف آواز آتی ہے. آواز بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک نارمل آواز ہے. تو جو لوگ آوازوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی مشین گنیں چلی ہیں اور اس میں باقاعدہ ہمیں دھماکے ہم نے سنے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس ٹائپ کا ایک ایکٹ کیا گیا ہو کہ جس کے اندر کوئی 4-5-6 ہزار گولیاں بھی چلا دی گئی ہوں، اور لیکن وہ لائیو بلٹس نہ ہوں، وہ صرف پریکٹس بلٹس ہوں، اور اس سے ایک خوف وہاں پہ پھیل گیا ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ مشین گن کی ایک آواز ہوتی ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ ظاہر جنگوں کا شکار ہے علاقہ. انہیں پتہ ہے پسٹل کی آواز کیسی ہوتی ہے، کلاشنکوف کی کیسی ہوتی ہے، مشین گن کی کیسی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ویپنز ہیں ان کی کیسی ہوتی ہے آواز، یا میزائل کی آواز کیا ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ ایک چلایا گیا ہو کہ ڈس ڈس کی آواز آئی، انہوں نے کہا لو جی مشین گنیں آ گئی، فوج آ گئی، بھاگ جاؤ، اور اس کے بعد وہ دوڑ گئے ہوں یہاں پہ. یہ عین ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور نہ ہی گورنمنٹ ویسے بھی ڈینائی کر رہی ہے ہر قسم کی بلٹس کے چلنے کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے مشین گنیں، ہو سکتا ہے اس ٹائپ کی مشین گنیں ہوں، یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی لائیو گولیاں چلاتی ہیں. پاکستانی عوام ہے، فوج کس طرح کر سکتی ہے، یہ رینجرز کیسے کر سکتے ہیں، پولیس بھی کیسے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ ہی کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ ہی خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں، کس طرح ایک فوج اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح گولی چلائے گی. لیکن جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے رینجرز کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا کیا. 171 پولیس اہلکار جو زخمی کر دیے گئے، جس میں سے 25 کریٹیکل ہیں، اور وہ ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور وہ اپنا بیان روز ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی مل لو، ہمیں بھی دیکھ لو. اور ان کی جو انجریز ہیں ان سب کی ان کے پاس ایکس ریز موجود ہیں، اور وہ میڈیسنس موجود ہیں جو ان کو ہیل اپ کے لیے دی جا رہی ہیں. تو ان سب کا دیکھیں نا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو نکل گیا، کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی آپ نے، کسی کی ٹانگ توڑ دی آپ نے، اور وہ بیچارے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور ریاست کے اوپر بوجھ بھی ہیں، اپنی فیملی کے اوپر بھی بوجھ ہیں. اگر ریاست ان کو نکال دیتی ہے نوکری سے تو کتنے لوگوں کا نقصان ہو گئی ہے. تو یہ لوگ بھی پاکستانی ہیں. کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ حرکت کر سکیں؟ وہ کہتے ہیں جی گولی کیوں چلی. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی طرف سے پتھر کیوں چلے، آپ کی طرف سے گلیل کیوں چلی، آپ کی طرف سے شیل کیوں چلا، آپ کی طرف سے کلاشنکوف کیوں چلی، آپ کی طرف سے پسٹل کیوں چلا. یہ بھی تو ہے نا. اب 3 لاشیں آئی ہیں جن کے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ریلیز کیے ہیں جیو نے، جنگ نے، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک پیمس کے اندر ہے، 2 میرا خیال ہے پولی کلینک کے اندر، یا 2 پیمس کے اندر، ایک پولی کلینک کے اندر. یہ 26 تاریخ کی ہیں لاشیں، اور جو آپریشن ہے وہ 27 تاریخ کو ہوا ہے. تو اس کو آپ کس طرح نتھی کریں گے، جسٹیفائی کیسے کریں گے. اور وہ سارا 5-5:30 بجے کا یہ ہے واقعہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ گولی جو ہے گورنمنٹ نے چلائی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکرز نے چلائی ہے. یہ بھی ویپنز تو ان کے پاس تھے، ویپنز تو اپنے پاس تھے. اب وہ میرا خیال ہے آپ سارے ویپنز کی صورتحال دیکھ لیں کہ کون سی گولی تھی. اگر تو سرکاری تھی تو پتہ چل جائے. عمر ایوب صاحب کو یہ بھی اگر غیر سرکاری ہے تو پھر پتہ چل جائے. عمر ایوب صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کون سی گنز تھیں، تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون سی لے کے گئے تھے جو فوٹیجز میں ہم لوگوں نے دیکھی. بالکل صحیح، وہ بھی ذرا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. ناظرین آخری سے پہلی سٹوری ہماری ہے کہ خان صاحب کا آخری کارڈ کیا ہے، جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب. اب وہ آخری کارڈ جو ہے عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی بچا ہے. کل انہوں نے کہا جی میرے پاس ابھی آخری کارڈ بچا ہوا ہے اور میں اسے استعمال کروں گا. دیکھیں جتنے پروٹیسٹ انہوں نے کرنی تھے کر لیے، اور کسی پروٹیسٹ کا انہیں کوئی فائدہ نہیں. اب خیبر پختونخوا سے لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے جیلوں کے اندر ذلیل ہوتے رہتے ہیں، تھانوں کے اندر ذلیل ہوتے رہتے ہیں، پھینٹا کھاتے ہیں، اور لمبی لمبی ان کو قیدیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ لوگ ان کی ضمانت بھی نہیں کرواتے، کوئی شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جاتا، پیسے بھی ہمیں ان کو بھجوانے پڑتے ہیں، روٹی بھی ہمیں ان کو بھجوانی پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ نکلیں گے. تو اب پروٹیسٹ والا جو معاملہ ہے نا عمران خان صاحب نے بند کر دینا، وہ اب نہیں آگے بڑھیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ناکام ہونا شروع ہو گیا. اور یہ نہ ہو کہ فائنل کال پلس دیں اور وہ پلس نیگیٹو میں کنورٹ ہو جائے. تو عمران خان صاحب یہ نہیں دیں گے. اب عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک کارڈ بچا ہے، وہ ہے بھوک ہڑتال کا. کیونکہ عمران خان صاحب اس قسم کی کتابیں جیل کے اندر پڑھ رہے ہیں جس کے اندر بڑے لیڈرز نے لمبی لمبی بھوک ہڑتال کی ہے، اور عمران خان صاحب تھوڑی سی پریکٹس بھی کر رہے ہیں بھوک ہڑتال کی. تو آخری کارڈ ان کے پاس یہی ہے، کوئی ایک دن اناؤنس کر دیں کہ لے جی میں بھوک ہڑتال کرنے لگا، اور باہر لوگ جو ہے نا بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیں کہ عمران خان جو ہے نا فوت ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے پاس اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، عمران خان کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ وہ اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اور وہ مر رہا ہے عمران خان. تو عمران خان مر رہا ہے، اس قسم کا ایک ٹرینڈ جو ہے پوری دنیا کے اندر بنا دیا جائے. تو عمران خان صاحب کے پاس آخری کارڈ بھوک ہڑتال. اوکے
اب ناظرین اسی سٹوری کو لنک کرتے ہیں آگے خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جی بیرسٹر گوہر صاحب کی, ان کی ٹون بالکل چینج ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے خان صاحب کوئی ایگریشن نہیں دکھا رہے اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس لڑائی کو لے کے جاؤ. پھر علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سانحہ لال مسجد سے بھی بڑا ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھا دو. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جاوید چوہدری صاحب سے کہ خان صاحب بیسیکلی کر کیا رہے ہیں, ان کی تھیوری کیا ہے, خان صاحب استعمال کس کو کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں, ایک تو تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب لائی لگ ہیں, جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں. جیسے گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب گئے, انہوں نے بتایا جی کہ یہ 12 لوگ مرے ہیں اور اب اس صورتحال اس قسم کی ہے, ہمیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھانی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر آپ اجلاس بلاؤ اور وہاں پہ آپ بات کرو اور آپ اسٹرگل کرو اندر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ گئیں, انہوں نے بتایا کہ باہر تو بہت لوگ مر گئے ہیں اور بڑی حالات خراب ہیں اور لوگ مسنگ ہیں اور بڑی گولی چلی ہے وہاں پہ اور لاشیں غائب ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ تو مجھے کل بتایا نہیں تھا انہوں نے, تو اب ہم اس کو عالمی فورم پہ لے کے جائیں گے. یہ 1971 جیسا سانحہ ہے, یہ لال مسجد جیسا سانحہ ہے, اسے پینٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. میں باہر آؤں گا یا پھر میرے وکیل جو فوری طور پہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف FIR درج کروا دیں, تو انہوں نے دوسرا نیریٹو دے دیا. اب جو گوہر خان نے بھی ایک نیریٹو دے دیا باہر آ کے, علیمہ خان صاحبہ نے بھی نیریٹو دے دیا, اور لوگ یہ رو پیٹ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے. ابھی بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان لائی لگ ہیں, جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دوسری تھیوری بھی ہے کہ عمران خان صاحب سب کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس جو آتا ہے اس کو کاکا دے دیتے ہیں. کاکا تو پیر ہوتے ہیں نا, کچھ کاکا پیر, وہ جو ہوتا ہے نا, وہ جو بھی منت مانگے گی اس کو کہیں گے لا تو میں کاکا پڑھا دیتا ہے, اور وہ سمجھے گی کہ بس یہ مجھے اپنا اولاد نرینہ ہونے والی ہے, اور اسی طرح لگی پھرتی رہے گی وہ 2-4 سال. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کاکا دے دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, یا وہ گڑ پکڑا دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی بندہ بات کرتا ہے, عمران خان صاحب اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو گڑ کی ڈلی پکڑا کے کہتے ہیں جا میرا پتر, اور وہ باہر نکل کے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے جی میرا نیریٹو ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب جو ساری گوٹیاں کھیل رہے ہیں, کبھی اس کو ایکٹیو کر دیا, کبھی اس کو کر دیا, کبھی اس کو کر دیا. بشا بی بی کو کہا جی آپ لیڈر بن جائیں اور آپ پروٹیسٹ کو آرگنائز کریں اور آگے بڑھیں, اور آپ نے ٹی چوک سے پیچھے نہیں ہٹنا. گنڈا پور کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر بی بی مانتی ہے تو اس کو منا لو, سنجانی میں بیٹھ جاؤ. گور خان صاحب آگے تو انہوں نے کہا ہاں بھی عمر ایوب گور خان آپ زبردست قسم کے بندے ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, بڑے شائستہ بندے ہیں, تو آپ کیسز جو ہیں وہ کورٹ کے اندر لڑو اور قومی اسمبلی کے اندر آپ شور شرابہ کرو. علیمہ خان صاحب آئی تو انہوں نے اتنی زیادہ قتل و غارت کری ہوگی تو اس کو آواز کو اٹھانا چاہیے, باہر بھی جائیں. پھر کل بشا بی بی کے پرسوں بشا بی بی کے خلاف بات کرتی, آج کل بشا بی بی کی حمایت میں بات کرتی کہ انہیں تو جی ہم نے خود کہا تھا. ساتھ یہ بھی بتایا کہ بشا بی بی جو ہیں, سوال کیا نا ایک رپورٹر نے انہیں کہ آپ تو کہتے ہیں بشا بی بی غیر سیاسی ہیں, تو یہ غیر سیاسی والی حرکت تو نہیں, آپ نے خود ہی کہا کہ میں نے اس کو قیادت سونپی تھی کہ آپ وہ پروٹیسٹ کو کی قائد بنیں, تو یہ تو سیاسی اقدام ہے. تو انہوں نے کہا یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے. تو بشا بی بی کو انہوں نے مجاہد ڈکلیئر کر دیا. تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے شاطر آدمی ہیں اور وہ سب کے ساتھ کھیل رہا ہے, سب کی خواہشات کو دیکھ کے ان کو بک اپ کرتے ہیں, ان کو تھپکی دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو بس آدمی کو ڈسون کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ پرانی عادت ہے ان کے. ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کو استعمال نہیں کیا تھا, عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کو استعمال کر لیا. تو انہیں DGI کو تھپکی دے کے نا کہ آپ کو تو آرمی چیف ہونا چاہیے اور آپ تو پورے پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 پاکستان بنا سکتے ہیں, اور افغانستان کے اندر آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں, آپ بڑے شاندار انسان ہیں, میں نے زندگی میں آپ جیسا جرنیل نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ, کہہ کہ ان کو بانس پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے, اور ان کو استعمال کر گئے اور انہیں لالچ دے کے نا جی آپ آرمی چیف بن رہے ہیں اور میرے آرمی چیف آپ ہی ہیں, تو ان سے وہ کام لے لیے جو DGI کو نہیں کرنے چاہیے تھے. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کو استعمال نہیں کیا, عمران خان صاحب نے ان کو استعمال کر لیا. اب دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ 9 مئی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ وہ کھڑکا دیتے ہیں. اور کل بھی انہوں نے جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو کہا کہ یہ یحییٰ خان 2 ہے, یہ ایک نیا یحییٰ خان ہے, تو اس ٹائپ کی بھی کل انہوں نے فرما دی ہے. تو وہ میرا خیال ہے ساری گوٹیاں کھیلتے ہیں عمران خان صاحب, اور بڑے سمجھدار شاطر تیز آدمی, کہیں سے کوئی فائدہ ہو جائے, کہیں سے کوئی فائدہ ہو جائے, سب کو انہوں نے چکر دیا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ وہ گنڈا پور کو بھی تھپکی دے رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ وہ شعیب شاہین کو بھی دے رہے ہیں, تیسری سائڈ پہ سلمان اکرم راجہ کو بھی تھپکی دے رہے ہیں, پھر وہ پنجوتا بھائی ہیں ان کو بھی وہ تھپکی لگا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت جو ہے نا, کبھی ان سے گلے مل لیتے ہیں, کبھی ان کو باہر کر دیتے ہیں, کبھی قریب لے آتے ہیں. بشا بی بی کو بارے میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ قیادت کریں, پھر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے سب کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے 2 چہرے رکھے ہوئے ہیں.
जस्ट जो एक गुड कॉप है, जो दिखाने के लिए है गवर्नमेंट को और सबको कि अगर ताल्लुकात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं और मामला ठीक हो जाएं तो ये फेस को आगे रखेंगे, और अगर नहीं ठीक तरीके से आगे बढ़ते और एग्रेशन बढ़ता जाता है स्टेट की तरफ से तो अपना दूसरा चेहरा सामने ले आएंगे जी कि हम तो जी इंटरनेशनल फोरम पे भी जाएंगे, हम तो जिहाद भी करेंगे, हम तो सड़कों पे भी निकलेंगे। तो खान साहब हर तरफ से फायदा देखना चाह रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी इस वक्त वो खेल रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।